اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تحت پرکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے کام کیے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور ایسے کون سے کام کیے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و محبت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے دل کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کو پیارے پاک آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس متبرک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ ہمدان میموریل ٹرسٹ پامپور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے یہاں آپ کے پامپور میں دین اسلام کی خدمت کے فرائض انجام دے رہا ہے، اور یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی شان، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے ماہ کو ماہ رمضان بتایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کی کتنی فضیلت ہے، ہم کیسے کیسے اعمال اس میں انجام دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا ہے، اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن آئے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اپنے اندر بڑی شان و عظمت رکھتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر سال شاہ ہمدان میموریل ٹرسٹ کے ذریعے آپ کے پامپور کی مختلف مساجد میں مغرب تا قبل عشاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں اور آپ تک پیارے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد پہنچانے کی ہی نیت سے آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور جو علم کی باتیں ہیں دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جو عمل کی باتیں اس پر عمل کریں گے۔ ناظرین کرام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کی، سورہ مائدہ کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگوں، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا، اگر یہ جتنے دنیا میں درخت ہیں سب قلم بن جائیں
اور جتنے دنیا میں سمندر ہیں سب سیاہی بن جائیں اور راتوں دن میں یہ قلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں تب بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. اس امت کی شان و عظمت قرآن کریم بیان کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ لوگوں جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان تمام امت میں سب سے بہتر تم ہی ہو. اس لیے ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. ہم اور آپ کے چہرے کھلنے چاہیے. ہم اور آپ کے دل میں مسرت ہونی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب انسانیت زوال پذیر تھی. وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات سے نوازا ہے, جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے مکرم اور مشرف پیدا کیا ہے, طرح طرح کی نعمتوں کو نوازا. اس کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اپنے ذہن میں رکھیے. پھر یہ سوچئے کہ ہمارے بدن میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں کو رکھا ہے. تو ایک دور تھا کہ انسانیت اپنی انسانیت کو بھول چکی تھی. ہر انسان اپنے نفس کا بھوکا تھا. کسی کو کوئی تمیز نہیں تھی. حالات ایسے تھے, بھائی بھائی کا دشمن تھا, خاندان خاندان کا دشمن تھا, قبیلہ قبیلے کا دشمن تھا. یہاں تک کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارے اور آپ کی بہن کی شکل میں ہیں, ماں کی شکل میں ہیں, ماسی و خالہ کی شکل میں ہیں, اس دور میں ایسی چیز کو یعنی عورت کو اپنے مفاد کے لیے صرف ایک سبب سمجھا جاتا تھا. آپ نے قرآن کریم میں بارہا پڑھا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. عرب کے اس وقت کے حالات کیسے تھے اگر آپ تاریخ داں ہیں تو جانتے ہیں کیا کیا حالات پذیر وہاں تھے. تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کرم فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کی صفات آپ انشاءاللہ تعالی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اگلے جز میں سنیں گے. لیکن یہ کیسا ہم اور آپ کے لیے کیسا مقدس مہینہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ہے کہ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتو نبی و آدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کرتے تھے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ لوگوں تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اس میں نور مبارک سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور بھی مختلف اقوال ہیں کہ قرآن کریم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے, اسلام بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کو نور فرمایا ہے, جہاں اسلام کو نور فرمایا ہے, وہاں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. اور یہی اشارہ ہمیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں بھی ملتا ہے. دراصل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور تمام انبیاء کا سردار بنا کر سب سے آخر میں بھیجا ہے. اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اس کائنات میں آنے والے ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اور ہمارے علماء کرام نے کیا شان بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان ہے, جان نہیں جہان نہیں. یعنی اس کائنات کو ہستی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملی ہے. کثیر احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العزت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات اس طرح وجود پذیر نہ ہوتی. یہ کائنات کی شان, یہ عظمت پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کے لیے ہوئی ہے. اب آئیے ذرا آیت کریمہ کی طرف تھوڑا توجہ کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ ہر سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس آئے ہیں.
کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، یہ آج آپ سماعت کیجئے گا۔ رب العزت اسی سورہ مبارکہ کی آیت کے بعد فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ رب العزت اس نور مبارک کے ذریعے اور کتاب مبارک کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو سیدھے راستے کی اتباع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ رب العزت اس نور مبارک کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ اب آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیا، اس پر ذرا غور کیجئے کہ رب العزت مقصد میلاد کو کیا بیان فرما رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دی جائے، راہ راست کی ہدایت دی جائے، لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالا جائے اور انہیں راہ راست دکھایا جائے۔ لیکن ذرا آج آپ غور کیجئے، امت مسلمہ پر نظر ڈالیے تو آپ کو طرح طرح کے جرائم ملیں گے، اعتقاد میں جرم، عمل میں جرم۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور دوسری طرف انہی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کھلم کھلا کام ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کلمہ اپنے آبا و اجداد سے سیکھا ہے، لیکن اس کلمے والا دین جو قرآن میں ہے اور جو احادیث میں ہے اس سے دور ہو چکے ہیں۔ آج دنیا مفاد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ پر کیسا کرم فرمایا کہ یہی وقت ہے، یہی گھڑی ہے، اس کائنات میں لاکھوں اربوں خربوں لوگ ہیں، کوئی پیسہ کما رہا ہے، کوئی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کا کیسا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر اللہ رب العزت کا ہم اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ آج منشیات کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان مردوں کا کیا حال ہے، ہماری نوجوان عورتوں کا کیا حال ہے۔ میں کسی بستی، کسی علاقے، کسی قریے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک نظر آپ پورے عالم اسلام میں ڈال لیجئے، اپنے علاقے پر بھی ڈال لیجئے، اپنے ڈسٹرکٹ پر بھی ڈال لیجئے، اپنی ریاست پر بھی ڈال لیجئے اور دیکھیے کہ آج امت مسلمہ کہاں جی رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، لیکن آج انہی کے دین کا کلمہ پڑھنے والے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب اذان پنجگانہ ہوتی ہے تو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، اپنے کانوں میں لگے رہنا، یہ اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک جیسے آپ کے دور میں تھا آج ویسی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے پڑھانے والے بھی موجود ہیں، سمجھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ امت مسلمہ پر نظر ڈالیں گے تو امت مسلمہ کا اکثر طبقہ قرآن سے بھی دور نظر آتا ہے، حدیث سے بھی دور نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں میں وہ روح نہیں رہی جو صحابہ کرام کی روح تھی، جو تابعین کی روح تھی، جو تبع تابعین کی روح تھی۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ ذرا عرب پر نظر ڈالیں کہ اس وقت کے کیسے حالات تھے، لوگ کیسے کیسے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے رب العزت کے حکم سے کیسے کیسے لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا، اور اسلام کی وہ شان و عظمت کہ جس کو اللہ نے سب سے بہتر دین فرمایا ہے آج ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن ہستیوں کے ذریعے ہم تک تعلیم پہنچی ہے آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے اخلاق کو نہیں لیتے، ان کے کردار کو نہیں لیتے۔ میں یوں یہاں بات کروں، آپ کے اس خطے کشمیر میں میر کبیر سید علی حمدانی علیہ رحمت و رضوان نے دین اسلام کو پھیلایا، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے یہاں پر دین اسلام کا پرچار کیا، لیکن جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، پھر یہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا نام تو لیا ہے لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں لیا ہے۔ آج اخلاق گھروں سے ختم ہو چکا ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، آج چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے، نہ چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، نہ بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن ایسے ہزاروں چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آج فلاں گھر میں لڑائی ہوئی۔ یہ تمام وجوہات صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میں آج کے اس مختصر پروگرام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، یہ بات امر حقیقت ہے
کہ ہم اور آپ اس دنیا میں جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں، جو چاہے کر لیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ ہاتھوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس وہ وقت لازماً آئے گا، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، تمام لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، لا محالہ وہ وقت آنا ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ سنتے ہیں، یہاں مساجد میں بھی آپ سنتے ہیں، اس کے علاوہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں بھی سنتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے سامنے تعلیم اسلام بالکل ظاہر و باہر ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ مقول کی پر ہم بہت آتے ہیں، اذانیں بھی پڑھتے ہیں، اذان میں کیسے کیسے بہترین کلمات ہیں، لیکن ان کی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا عالیشان گھر بنا لینا، ایک بہت بڑی گاڑی خرید لینا، بہت دکانیں بنا لینا، اپنے آپ کو امیر بنا لینا، یہی کامیابی ہے۔ اور آج دنیا واقعتاً اسی کو کامیابی سمجھ رہی ہے، لیکن کامیابی کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، قرآن کریم فرماتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے آج تو دنیا میں کامیابی کا نام دیا ہے، حالانکہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کی اختراع ہے، لیکن اللہ رب العزت جو خالق السماوات والارض ہے، جس کی بات میں ادنا سے شک و شبہ اس انسان کو ایمان کی حالت سے دور کر دیتا ہے، ذرا اس ذات پاک کو دیکھیے کہ اس نے ہم اور آپ کے لیے کامیابی کس میں رکھی ہے۔ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے میں رکھی ہے، لیکن جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج لوگوں نے اس کو بہت آسان کام سمجھ لیا ہے۔ یقین مانیے، بے شک جہاں جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں وہیں جہنم کی طرف بھی لے جانے والے ہزاروں کام ہیں۔ آج جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب ائمہ فقہا اور محدثین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان اعمال کو کم کر رہے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان چیزوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم اور آپ میں مبعوث فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، جس کو رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اس احسان پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس احسان کے احسان فروموشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں ہم اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ہم اور آپ کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے، ہم اور آپ کو راہ راست کی ہدایت دینے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ صرف ان کی آمد کو بناتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ، زنا، غیبت، حسد، ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور آج سب سے زیادہ ہمارے نوجوان منشیات میں پڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان بچیوں کا برا حال ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ابھی حالیہ ہی کا واقعہ ہے، آپ سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان علاقہ جات کے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ نے انہیں کیوں مبعوث فرمایا ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے کوشش کیجئے گا، یہ زندگی آپ کو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور یہی دنیا ہے کہ یہ مزرع الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو آپ بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ اس لیے
لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، اپنے آپ کو غیبت سے پہنچائیں، اپنے آپ کو شراب اور ہر طرح کے نشے سے بچائیں اور اپنے نوجوانوں میں اس کی تبلیغ کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج معاشرے کی اصلاح کرنا صرف ایک امام صاحب کا کام ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ میں سے یعنی جس نے، میں پوری دنیا کی بات کروں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ہر ایک کو یہ حکم آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے مسلمانوں تم ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس میں صرف امام صاحب سے نہیں کہا گیا ہے، صرف علماء سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ہر مسلمان سے کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل مولود بنانے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد آمد کو بھی سمجھیں، اور اس مولود کی کتنی فضیلت ہے۔ رب العزت نے قرآن کریم میں خود حکم فرمایا ہے، چونکہ یہ بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو میں اس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم جو محفل مولود بناتے ہیں یہ ہم کیوں بناتے ہیں، آخر کس وجہ سے بناتے ہیں؟ یقیناً اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا قدم قرآن کریم کے مطابق نکلنا چاہیے، ہماری فکر قرآن کریم کے مطابق بننی چاہیے، ہمارا کوئی بھی نظریہ قرآن کریم کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ جو عمل ہم اور آپ کر رہے ہیں کیا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، آپ کے آمد کے مقصد کو بیان کرنا اور آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین یعنی دین اسلام کو بیان کرنا، کیا یہ درست ہے؟ تو آئیے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کلمہ پڑھنے والے سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت مل جائے، فبذالک فلیفرحوا، تو تم چاہیے کہ تم اس پر خوشی مناؤ۔ اب یہاں پہ لوگ اس کی بہت ساری توجیہ کرتے ہیں، لیکن ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے، اور اللہ کے فضل بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے فضل ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا، تو تم اس پر خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہی وہ رسول ہیں جن کی اتباع کر کے، جن کے طریقے پر چل کے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو۔ آج ہم دیگر ادیان پر غور و فکر کرتے ہیں، دیگر ادیان کے نظریات کو دیکھتے ہیں، دیگر ادیان کے عملیات کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا فرما کر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمارے دین کے دلائل و براہین عقلی بھی ظاہر و باہر ہیں اور نقلی بھی ظاہر و باہر ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے پر اگر بات کی جائے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی بیٹھے ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آنکھوں کی طاقت کس نے دی ہے، یہ کان جن سے آپ سنتے ہیں یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اور ایک دن آتا ہے کہ جن کانوں سے آپ سنتے ہیں ان کانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، آپ کا بیٹا آپ کو بلاتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کو بلاتے ہیں، لیکن آپ سن نہیں پاتے۔ اب لاکھ چاہتے ہیں اپنی ان آنکھوں سے اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی دکان و مکان کو دیکھیں، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ طاقت آپ کی آنکھوں میں، آپ کے کانوں میں کس نے رکھی ہے؟ پھر ذرا ان پہاڑوں پر نظر ڈالیے، ان درختوں پر نظر ڈالیے، ان سمندروں پر نظر ڈالیے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے دو ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں میں یہ مثال ظاہر و باہر ہے، اور مثال حاضر کی غائب پر ایمان لانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ دو آدمی اگر اس ایک معاملے میں غور و فکر کریں، اس معاملے کو انجام دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے۔ ایک کہتا ہے آج یہاں چلیں گے، دوسرا کہتا ہے آج وہاں چلیں گے، ایک کہتا ہے آج یہ کھائیں گے، دوسرا کہتا ہے آج وہ کھائیں گے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو جو چیزیں چل رہی ہیں اور اللہ رب العزت نے جیسے جیسے بیان فرمایا ہے ہو ویسا ہی ہو رہا ہے، بارشیں وہی برسا رہا ہے، ندیاں وہی چلا رہا ہے، ہوائیں وہی چلا رہا ہے، اگرچہ اس نے اپنی ان کاموں کے لیے اپنے فرشتوں کو
مقرر کیا ہے، لیکن فاعل حقیقی وہی ہے. اس لیے یہ دنیا اور اس کے ساری چیزیں یہ بات بالکل ظاہر و باہر کرتی ہیں کہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ دنیا فساد پذیر ہو جاتی. دنیا فساد پذیر نہیں ہو رہی ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا، چونکہ اللہ ہی نے بیان فرمایا ہے اس لیے اس کو ختم بھی ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ بتاتا ہے. لیکن جیسا اللہ نے بیان فرمایا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب اسلام مذہب حق ہے. وہیں دوسرے ادیان اگر آپ بات کریں اس پہ تو آپ دیکھیں گے کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. انسان کے مرنے کے بعد وہ کیسے کیسے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن اسلام کتنا پسندیدہ اور کتنا مہذب مذہب ہے. نہلایا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور بڑی ادب و احترام سے بسم اللہ پڑھ کر کے قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یعنی یہ عزت، یہ وقار دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جن کے ذریعے سے ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو چاہیے ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھیں، ان کی آمد پر خوشیاں منائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بچیوں کو بتائیں کہ اے بچیوں ایک زمانہ تھا کہ جب تمہاری عمر میں بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنے بیان فرمایا کہ جس نے ایک بچی کو جنم دیا، اس کو پالا پوسا، اس کی اچھی تربیت کی اور اس کا اچھا رشتہ کیا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو اگر جاری فرمایا ہے تو وہ بھی آپ کی بیٹی کے ذریعے جاری فرمایا ہے. عرب کے زمانے، عرب کے اس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. ہزاروں واقعات ہیں، قرآن بھی یہی بتاتا ہے. گویا کہ عورتوں کو زندگی ملی ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، اللہ کی عطا سے. اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کیسا دور تھا. بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے دشمن تھے، اللہ کی توحید سے لوگ دور تھے. کعبے میں 307 بت رکھے ہوئے تھے. کوئی سورج کو دیکھتا، اس کو تھوڑا سا اس سے فائدہ مل جاتا، اس کو پوجنے لگ جاتا. کسی پتھر سے کوئی ظاہراً اس کے دماغ میں غلط بات آ جاتی کہ اس سے فائدہ مل رہا ہے، اس کو پوجنے لگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا. انہوں نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں. لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا، اخلاق کی طرف آئے اور ایسی اخلاق کی طرف آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات قرآن میں بیان فرماتا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه او بیدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی من لم یرحم علی صغیرنا من لم یوقر علی کبیرنا فلیس منا، کہ ہمارے مسلمانوں میں جو چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہ کرے، اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے، اور جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. یعنی حضور کی تعلیم کو آپ دیکھیں گے تو یہ تعلیم لوگوں سے جھگڑے، نفرتیں، حسد، جلن، ان ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. آج اگر ہم دو چیزوں کا لحاظ کریں ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں کہ جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا ہے اور جو چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو اگر چھوٹا یہ بات ٹھان لے کہ میں نے بڑے کی تعظیم کرنی ہے اور بڑا یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنے چھوٹے پر شفقت کرنی ہے، تو یقیناً یہ معاشرے کی برائیاں خود ہی ختم ہو جائیں. آج آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کیسے کیسے واقعات پر رونما ہوتے ہیں، کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کے خلاف آپ کے زمانے میں بھی بہت ساری سازشیں ہوئیں، آپ کے بعد بھی بہت ساری سازشیں ہوئیں، اور آج اس سے بھی زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم ان سازشوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف یہود و نصارہ سب سے زیادہ ہے. قرآن کریم نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور آج امت مسلمہ آپ نظر ڈالیے، اگرچہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا زیادہ تر معمولات میں غیروں کو اپنایا ہوا ہے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو ایک مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بخاری و مسلم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان کیا کچھ کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے اور وہیں ان کے آنے کے مقصد کو بھی جاننا چاہیے. ہر دن قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے وہ احکام جن پر اللہ نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا چاہیے اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے. اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو 8 بجے ختم کر دوں گا، پھر دعا کریں گے اور پھر رخصت ہو جائیں گے، کہ جہاں جتنا ہم کو پتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی ساری باتیں ہم من نوعاً جان لیں، یہ بھی انتہائی مشکل بات ہے. اور یہ قرآن کا استحضار آپ حفظاً تو کر سکتے ہیں، عملاً نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی وسعت کے، اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف فرماتا ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کہ اگر ہمارے علاقے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نمازوں کی طرف لائیں. لوگ اگر دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لائیں. لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو جھوٹ کی مذمت سنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے. تو ہم جھوٹ کی مذمت بیان کریں، لوگوں کو سچ کی تلقین کریں. اور ایک سب سے بڑی بات، آج ہمارے معاشرے میں شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری بچیاں جوان ہوتی جا رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. یہ صرف مجھے یہاں کے حالات تو نہیں پتا، لیکن میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ کے یہ مسئلہ ہے. ہمیں ہر جگہ کے لوگ فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہے، تو یہی بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی سی چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو شادیاں ہیں. کیونکہ ہم شادیوں میں بھی ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت تباہی کی طرف جا رہی ہے. اللہ کی مدد و نصرت نہیں نازل ہو رہی ہے. ہر جگہ ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پہچان کر ظلم کیے جا رہے ہیں. اس کی واحد وجہ میں آپ کو قرآن کریم سے بتاؤں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہ لوگوں تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین پر چلنے لگ جاؤ، یہاں تک کہ ان کے طریقے کو تم اپنا لو. اور اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتا ہے پر تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ ان یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، ان کے طریقے کو نہیں اختیار کرنا ہے. اس کے باوجود اگر تم نے ان کے طریقوں کو اپنایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی باتوں پر تم چلنے لگے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو یہ قرآن کی بات سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کوئی مددگار اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں. آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ اپنی مدد نازل فرمائے، لیکن اللہ نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہود و نصارہ کے کلچر کو اپناؤ گے، اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد و نصرت نازل نہیں ہوگی. اللہ نے کیسے مدد فرمائی اصحاب بدر کی، غزوہ خندق میں. ہر طرح سے آپ دیکھ لیں ان تمام واقعات کو ذہن میں لائیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کو تفصیل سے بیان کریں، لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ جب مسلمان واقعی مسلمان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی مدد و نصرت فرمائی ہے. آج اگر امت مسلمہ زوال پذیر ہے اور اللہ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں آ رہی ہے. آپ فلسطین کو دیکھ لیں اور بہت ساری جگہ ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کہ آج اگر اللہ کی مدد و نصرت نہیں نازل ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے طور و طریقے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نہیں بنایا، بلکہ آپ کے دشمنوں یہود و نصارہ کی طرح بنایا ہوا ہے.
آپ ان کو پڑھیں، یہود و نصارہ کو پڑھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا دین کیا کہتا ہے. پھر اسلام کو پڑھیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ قرآن کریم فرقان حمید سب سے بڑی دلیل ہے. ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا قدم، ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارے کان، یعنی جسم کا ہر عضو اگر حرکت کرے تو وہ قرآن کریم کے مطابق کرنا چاہیے. قرآن کریم ہی بتا رہا ہے کہ اگر تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، باوجود اس کے کہ تمہیں علم ہے کہ ان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی مدد اور نصرت نہیں ہے. اس لیے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کی طرف سے مدد کی امید رکھنا یہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہو ہمیں، تو آئیے میں ایک اور آیت کریمہ کے ذریعے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہ لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرنے لگ جائے گا. اور صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمانے لگے گا. گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہم اور آپ میں ہر ایک یقیناً اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ آنکھوں کی نعمت، یہ بدن میں طرح طرح کی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، مکان و دکان کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس سے ضرور محبت کریں، لیکن اس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. مجھے آپ بتائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی کیسی کیسی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اسکول کی ضرورتیں ہوں، گھر کی ضرورتیں ہوں، معاشرے کی ضرورت ہو، ہر ضرورت پوری کرتا ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. یہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو بتائیے اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں مدد و نصرت حاصل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو خاص نہیں کرتا، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے میں یہ بتاؤں کہ امت مسلمہ آج غفلت کی نیند سو رہی ہے. آج ایک طرف دعائیں کی جا رہی ہیں مدد و نصرت کی، لیکن مدد و نصرت کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے کام ان لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں جن کی طرح ہونے پر اللہ کی مدد و نصرت نہیں حاصل ہوتی. اس لیے میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمیں حاصل ہو تو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے طریقے پر چلیں، ان سے محبت کریں ہر چیز سے زیادہ، کہ یہی عین ایمان ہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا اس میں غلطیاں اللہ رب العزت معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں عمل قبول فرمائے. ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.